بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ومبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ وعم نوالہ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے یہاں آنے کو اور کچھ دین کی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کو ہر اعتبار سے قبول فرمائے اور دین کی باتوں پر ہم سب سننے اور سنانے والوں کو عمل کی دولت سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، یعنی اللہ کا دین، دین اسلام، اس کے ہم ماننے والے ہیں، اور دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کے یہاں قبول ہونے والا دین صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دنیا کا طریقہ، دین، دھرم، عمل، کوئی بھی چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اگر دوسرا دین تلاش کرے گا تو یاد رکھے ہرگز ہرگز اللہ کے یہاں اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام ہی حقیقت میں دین ہے اللہ کے نزدیک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی دین اسلام کے متعلق اللہ پاک نے یہ بھی اعلان فرمایا
قرآن مجید میں اعلان کیا گیا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین جس کا سلسلہ ہم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ دنیا کی عمر کے ساتھ ساتھ اس دین کے احکام نازل ہوتے رہے، دین کے مسائل آتے رہے، انبیاء کرام علیہم السلام ہر دور میں ہر زمانے میں آئے، ہر قوم ہر علاقے میں آئے، جس قوم میں آئے اسی قوم کی زبان بولتے ہوئے آئے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا اسی قوم کی زبان میں بھیجا جس قوم کی طرف اس پیغمبر کو مبعوث کیا گیا۔ کم و بیش صحیح تعداد اللہ کو معلوم، 1,24,000 اللہ کے نبی اور پیغمبر اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا، نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے نبی، جن کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوتیں ملی، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ پر یہ سلسلہ نبوت کا مکمل فرما دیا، دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیا نبی، نہ ذلی نبی، نہ عروضی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، نہ صدقاتی خیراتی نبی، نہ کسی بھی قسم کا نبی، اب کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا ہونے والا نہیں۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کے اس عقیدے میں رتی بھر بھی گڑبڑ ہے، ذرا سا بھی شک اور ریب ہے، تو یاد رکھے ہرگز اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننا اور یہ بھی ماننا، یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کو کوئی رسول اللہ تو مانے مگر خاتم النبیین نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ رسول اللہ ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی اب آپ کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نیا حکم آئے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا، صبح قیامت تک آپ ہی کی نبوت کا سکہ چلتا رہے گا، دنیا کی آخری سانس تک آپ کی لائی ہوئی شریعت وہی نافذ رہے گی، وہی جاری اور قائم رہے گی۔ شریعت اسلامیہ میں، شریعت محمدیہ میں رتی برابر معمولی سے بھی کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے قانون میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے احکام و قوانین اور کلمات کو کوئی بدلنے والا پیدا ہوا ہی نہیں، نہیں کوئی نہ بدل سکے۔ باہر کیش دین مکمل، دین کے مکمل ہونے کا مطلب اس کے ماننے والے کی پوری زندگی کے ہر شعبے میں
زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے کسی بھی موقع پر دین اسلام ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر شعبے میں اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ، چاہے غمی کا ہو، چاہے خوشی کا ہو، چاہے تجارت کا ہو، چاہے سیاست کا ہو، چاہے عبادت کا ہو، چاہے آپس سے معاملات کا ہو، چاہے اخلاق کا ہو، چاہے مین دیش کا ہو، چاہے شادی بیاہ کا ہو، چاہے کسی اور طرح کا ہو، ہر شعبہ زندگی کے متعلق شریعت اسلامیہ نے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کامل اور مکمل رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ دنیا میں کسی ریفارمر کی کوئی ایسی تعلیم نہیں، دنیا میں کوئی ایسا مصلح آج تک نہیں پیدا ہوا جس نے کسی بھی انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا ہو۔ کوئی تجارت کے معاملے میں رہنمائی کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، کوئی سیاست کے اعتبار سے رہبری کرتا ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن دین اسلام کے جو احکام ہے، نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس اور پاکیزہ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں اس کے ماننے والوں کے لیے قدم قدم پر رہنمائی، روشنی موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے والے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو ماننے والے، شرط یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے والے بنے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ تھا، جب تک مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، جب تک مسلمان کامل مکمل طریقے پر دین اسلام کی ہر بات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر زندہ کر لیتے تھے، تب تک دنیا میں مسلمان کی طرف کسی نے ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ایسے تھوڑے فرما دیا اللہ پاک نے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تمہارا ہی سر اونچا رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم ماننے والے بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم پکے کامل مکمل ایمان والے بن جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا تھا ان کے پاس؟ کتنے بڑے خزانوں کے مالک تھے، دولت کے کتنے انبار لگے ہوئے تھے، سامان حرب ان کے پاس کتنا موجود تھا، آلات جنگ کے کتنے ان کے گودام تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس اگر لے دے کر کچھ تھا تو ایمان والی طاقت، اللہ پر بھروسہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کا جذبہ ان کے پاس جدھر رخ کرتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتے تھے۔ روم و ایران جیسی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے سر نگو ہو گئی، دریا کی چلتی ہوئی لہریں تھم گئی، خشک دریا میں ان کے اشارے سے پانی آ گیا، ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی، لرزہ طاری ہے پہاڑ کے اوپر، انہوں نے قدم زور سے مارا، تھمتا کیوں نہیں، ہل کیوں رہا ہے؟ تو پہاڑ بھی ہلتے ہلتے رک گیا۔ کون سی طاقت تھی بھائی؟ ایمان والی طاقت۔ یہ موضوع ایک مستقل موضوع ہے جس کی طرف سے آج ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، لیکن مجھے خاص طریقے پر آج آپ سے جو بات کرنی ہے، جس کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، وقت کا تقاضا سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک
ذمہ دار کی ذمہ داری، ہر ماں باپ کے ذمے یہ دینی فریضہ اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل اور اپنی اولاد کی فکر کریں۔ میرے اپنے خیال میں آج کا سب سے زیادہ نازک ترین سنگین ترین مسئلہ کوئی ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے بچوں اور بچیوں کے دین کی فکر کریں۔ ہر طرح سے امتداد کی لہریں اٹھ رہی ہیں، طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، مختلف انداز سے ہم اپنا شکار بنانے کے لیے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کی اچھی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، اچھا مکان بنانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے مکان کے سلسلے میں سوچتے ہیں کہ کہیں اس کی دیواروں میں درار اور سگاف نہ آ جائے، کوئی اس کا انتظام سوچتے ہیں۔ ایڈوانس سیفٹی، حفاظت ما تقدم کے طور پر کھیتی باڑی کرنے والے اپنی کھیتی کی حفاظت، آپ کے یہاں بھی ہوگا، ہمارے یہاں پورے ملک میں ایک وقت گزرا ہے، پولیو کی مہم چلی، جگہ جگہ بینر لگائے گئے، پروپیگنڈا کیا گیا، ایڈورٹائز کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ میں چند قطرے دوائی کے ڈالے جاتے تھے، پولیو ڈراپس۔ کئی جگہ پر بینر بھی دیکھے، دیواروں پر لکھا بھی دیکھا، 2 بوند زندگی کی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کسی نے؟ میرا ایک سوال ہے، یہ بچہ جو ابھی چند مہینے کا ہے یا سال 2 سال کا ہے، یہ لنجا ہے، اقائی ہے، کوری ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، ٹانگ اس کی بیکار ہے، میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ دوائی تو بیمار کے لیے کی جاتی ہے، علاج تو بیمار کا کیا جاتا ہے۔ یہ بچہ سال 2 سال کا بالکل اپنے تمام اعضاء کے اعتبار سے، ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے، مضبوط ہے، چلتا پھرتا ہے، پھر بھی پولیو کے قطرے پلائے جا رہے، کیوں؟ پولیو ڈراپس اس لیے پلائے جا رہے کہ کل آنے والے وقت میں آگے چل کر اس طرح کے جراثیم اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں مر جائے، ٹانگیں اس کی متاثر ہو جائے۔ اس لیے پہلے سے اس کے اندر ایک پاور، ڈیفینس پاور، قوت مدافعت کہ آنے والے خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان جراثیم کا جو اس کے اوپر اثر انداز ہو کر اس کو لنگڑا بنا سکتے ہیں، پولیو کا مریض بنا سکتے ہیں، اس لیے پہلے سے اس کو یہ پولیو ڈراپس پلائے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی آپ لوگ؟ ہم اپنے بچوں کو کل آگے چل کر اس کی ٹانگ ناکارہ نہ ہو جائے، پولیو کی زد میں نہ آ جائے، پولیو کے جو عناصر ہیں اس پر حملہ آور نہ ہو جائے، اس کے اندر دوا اس کو پلا کر ایک ایسا ڈیفینس پاور اس کے اندر ڈالتے ہیں کہ وہ اس آنے والے حملے کو روک سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اور اس کا جواب سوچیں، غور کر کے سوچیں۔ آنے والے وقت میں ہمارے بچوں پر
غیروں کے حملے ہو سکتے ہیں بلکہ ہو رہے ہیں. کبھی ان کو بہکایا جاتا ہے، کبھی ان کو لالچ دیا جاتا ہے، کبھی ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کبھی بہت ساری امیدوں کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، کبھی ان کے ذہنوں میں دین اسلام کی طرف سے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، کبھی طلاق کو لے کر، کبھی پردے کو لے کر، کبھی عورتوں کی تعلیم کو لے کر، کبھی عورتوں کی آزادی کو لے کر، کبھی عورتوں کی ترقی کو لے کر نوجوانوں کے ذہنوں پر اثر ڈالا جاتا ہے اور ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے. میرا صرف ایک سوال ہے آپ حضرات سے، ہم نے ان والے حملوں سے بچانے کے لیے اپنے ان بچوں آنے والی نسلوں کے اندر کیا پاور سوچا ہے اور کیا ڈیفینس پاور ان کے اندر پیدا کیا وہ مجھے بتا دیا. ہمارے بچے پر کسی بہکانے والے کا اثر نہ ہو سکے، ہمارا بچہ کسی کے دولت مال کے لالچ میں نہ پھنس سکے، ہمارا بچہ کسی کے غلط نظریے کی زد میں نہ آ سکے، ہمارے بچے پر کوئی دورہ ڈالنے والا اپنی تدبیر میں کامیاب نہ ہو سکے، اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکے. ان تمام حملوں سے بچنے کے لیے آپ سے سب سے مسجد میں جتنے طاقت سے پڑتا ہے، میرا یہی ایک سوال ہے کہ یہ بتائے کہ ہم نے ان تمام خطرات سے بچنے کے لیے اپنے بچوں میں ڈیفینس پاور کیا پیدا کیا، کیسے ان حملوں سے ہمارے بچے بچیں گے. جبکہ قرآن مجید نے آج نہیں، جب وہ نازل ہو رہا تھا 1450 برس پہلے، تب اللہ پاک نے اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی تھی. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ پاک نے ہمیں بہت پہلے فرمایا، قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا اے ایمان والو خود کو بھی بچاؤ. سب سے پہلی ذمہ داری خود کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے بعد نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ، بعد میں نہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ. یاد رکھیں دنیا میں جتنے عقل مند گزرے ہیں، سمجھدار گزرے ہیں، صاحب تدبر اور فہم گزرے ہیں، دور اندیش گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے نبی گزرے ہیں. ان تمام نبیوں نے، ولیوں نے اور اپنے اپنے زمانے کے اہل تدبر نے، اہل فہم نے سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی ہے. جو یاد آیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے خلیل ہیں، معمار کعبہ ہے، ابو الانبیاء ہے، بہت سارے نبیوں کے باپ ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اللہ کا گھر خانہ کعبہ اس کی دیواریں بنیادیں اٹھا رہے ہیں تو دعائیں بھی کر رہے ہیں، چونکہ نیکی کا کام کر رہے ہیں نا. نیکی کا کام کرتے وقت میں دعاؤں کی قبولیت کی امید نہیں، یقین ہے. اللہ کا گھر بنا رہے تو ایسے موقع پر دل میں یہ جلتا ہوا کیوں نہ میں کچھ دعائیں مانگ لوں.
سب سے پہلے تو یہ دعا مانگی کہ اللہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو قبول کر لینا. آپ میری بات کو بھی سننے والے، میرے دل کے حال کو بھی جاننے والے. اور دوسری دعا ساتھ ساتھ کیا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک. خالی اپنے لیے فرمایا اے ہمارے رب پالنہار پروردگار، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو، مجھے اور میرے بیٹے کو، دونوں کو اپنا تابع دار، فرما بردار، اپنے حکم پر سر چکانے والا بنا دے. کس کے لیے دعا مانگ دے بھائی؟ خالی اپنے لیے. اپنے لیے، اپنے ساتھ میں کام کرنے والے، اپنے نفس جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے. چلو یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ ساتھ میں تھے، کام کر رہے تھے، سامنے دکھائی دے رہے تھے، مانگی ان کے لیے دعا. نہیں، آگے پڑھیے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ابھی جو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی جو نسل آنکھوں کے سامنے بھی نہیں ہے، ابھی جو دنیا میں آئے بھی نہیں ہے، امید ہے بیٹا ہے، پوتا بھی ہوگا، پوتے کی بھی آگے اولاد ہوگی، پر پوتا بھی ہوگا، پھر پوتے، پر پوتے، سکر پوتے، نکل پوتے، نکل پوتے، مکر پوتے، نکل پوتے. میرے کہاں پہ سلسلہ چلے گا. کیا دعا کر رہے ہیں، کتنی فکر کر رہے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے پروردگار ہماری آنے والی نسل میں سے، ہماری ذریت سے ایک امت پیدا فرمانا، وہ امت جو تیری بات ماننے والی، تیرے سامنے سر جھکانے والی، تیری مکمل تابع داری کرنے والی، اسلام والی ہو. ایک بات اور کہنے کو جی چاہتا ہے. درمیان میں اگر مسجد بناؤ تو مسجد میں آنے کے جو طور طریقے آداب ہیں وہ بھی سیکھو، سکھاؤ. مدرسہ بناؤ تو مدرسہ بناتے وقت مدرسے کا جو احترام، اس کا مقام، اس کی اہمیت، اس کی فاتحیت، اس کی ضرورت وہ بھی بتاؤ. شادی کرو تو شادی کرنے کے جو اعمال ہیں اور شادی کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں شوہر بن کر ان کو بھی سیکھو اور سکھاؤ. اس آیت سے بتا رہا ہوں. آگے دعا کریں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، پروردگار تیرا گھر بنا رہے ہیں اے اللہ، أَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس گھر کی ہم پر ذمہ داریاں کیا ہے، اس کے طور طریقے کیا ہے، جانے آنے کا سلسلہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کا حق ادا ہوگا. أَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اولاد ہو تو کیا، اولاد کے حقوق کیا ہے، اولاد کی باپ پر ماں پر ذمہ داریاں کیا ہے. کیا ایک باپ کو انہیں بھی سیکھنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے. اس آیت کو معلوم ہوتا ہے. اور ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے، پورا سلسلہ، پورا ایک صفحہ ہے یہ، اگر پورے کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں چاہیے. بڑی ترتیب کے ساتھ میں ہے. اولاد مانگو تو گاڑی بھی مانگو، اولاد مانگو تو بنگلہ بھی مانگو، اولاد مانگو تو اس کے لیے کوئی فیکٹری بھی مانگو. نہیں، اولاد مانگو تو یہ بھی مانگو کہ اللہ کو اولاد دے تو اس اولاد کو کوئی تربیت کرنے والا، کوئی پڑھانے والا معلم اور مربی بھی دے. یہ تو دعا کی آگے. ربنا وبعث فیہم، اے اللہ میری نسل سے جو امت مسلمہ آپ بنائیں گے تو پھر میری اس امت کو کوئی پڑھانے والی، سکھانے والی، تربیت کرنے والی، ظاہر باطن کو سنوارنے والی، گہرائی کی، دانائی کی، عقل مندی کی باتیں بتانے والی، ایسا بھی کوئی ان کے اندر بھیجنا. کشمیر والوں اولاد مانگو تو یہ بھی مانگو کہ اے اللہ
تو اولاد دے تو ہماری اس اولاد کو کوئی دین سکھانے والے کا میرے چاند کیا تعلیم، سب سے پہلی کیا تربیت، لا تشرک باللہ، سب سے پہلا سبق بچے کے دل کی زمین پر سب سے پہلا جو بیج بویا جائے وہ اللہ کی توحید کا بیج بویا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بنو ہاشم خاندان کا رواج تھا، ان کے وہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اور وہ بولنے لگتا تھا تو سب سے پہلے اس کو سورہ کہف سے پہلے جو بنی اسرائیل کی سورت ہے اس سورت کی آخری آیت پڑھائی جاتی تھی، یاد کرائی جاتی تھی، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ کی توحید کا بیج سب سے پہلے بچے کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جائے، اس کی دل کی زمین پر تخم ریزی کی جائے تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی تخم ریزی کی جائے۔ اور گھر کا ماحول بتاتا چلوں، کسی بھی بچے کی تربیت کے سلسلے میں ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں کی گود سے پہلے ماں کا پیٹ اس کا مدرسہ ہے۔ بچے کی تربیت کا آغاز یوں تو اگر میں پیچھے جاؤں بات لمبی ہو جائے گی، فقہائے کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ جس دن کوئی لڑکا اپنی شادی کرنے کا ارادہ کرے تو اسی وقت میں یہ سوچے کہ میں ایسی بچی کو اپنی بیوی بنا کر لاؤں کہ کل اس سے جو بچے وجود میں آئے وہ اسے اپنی ماں کہنے بتانے میں عار محسوس نہ کرے۔ بچوں کی فکر کب سے بھائی؟ جب گود میں آ جائے تب سے نہیں، امید سے لگے تب سے نہیں، بلکہ جس دن ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کرے اسی دن سے یہ سوچے کہ ایسی لڑکی کو اپنی رفیقہ حیات بناؤ کہ کل اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ سینہ ٹھوک کر دھڑلے کے ساتھ بابا کے دعا کہیں گے وہ ہے میری فلاں ماں جو اتنے پردے کے ساتھ رہتی ہے، اس قدر دین پر عمل کرتی ہے۔ اسی دن سے یہ سوچ ہونی چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا آگے بڑھ کر عرض کر رہا ہوں، ماں کے پیٹ میں جب بچہ حرکت کرنے لگتا ہے اسی دن سے ماں کی ہر سوچ کا، ماں کے ہر خیال کا، ماں کے ہر جذبے کا، ماں کے ہر احساس کا، ماں کی ہر ادا کا، ماں کی ہر ایک نقل و حرکت کا پیٹ میں ہلنے جلنے والے بچے پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون امید سے ہے، ماں بننے والی ہے، پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے، رات دن اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کی اسکرین ہے، اسکرین پر نہ معلوم کیسے کیسے تصویریں ہیں، کیسے کیسے ڈرامے ہیں، کیسے کیسے ڈانس اور ناچ کود ہے اور وہ اس میں کھوئی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھو اس وقت دیکھنے سے جیسا ذہن میں اس کے جذبہ پیدا ہوگا ان تمام جذبات کا اثر براہ راست پیٹ میں پلنے حرکت کرنے والے بچے پر پڑ کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس اثر سے اس بچے کو بچا نہیں سکتی۔ اس کے بعد ماں کا جو دودھ ہے نا، آج کل تو شیشی کا پلانے بازار سے لا کے ڈبا، بچے کی تربیت میں ماں کے دودھ کے اچھے اور حلال ہونے کا، پاک ہونے کا سب سے بڑا دخل ہے۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے بار بار باتیں کرنے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، بہت مرتبہ اللہ سے باتیں کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ایسے وقت میں ہوئی جب فرعون کی طرف سے اعلان تھا، پابندی تھی، ایمرجنسی تھی بلکہ، کہ بنی اسرائیل کیا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں بنے، بیٹا گود میں آئے، خوشی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ موسیٰ کی ماں کو غم بھی ہے، فکر بھی ہے۔ ابھی آئیں گے فرعون کے سپاہی، آئیں گے، چھینیں گے، قتل کریں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک نے پہلے ماں کو تسلی دی، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ موسیٰ کی ماں، ڈر مت، غم نہ کر، ہم تو تیرے بچے کو رسول بنائیں گے اپنا اور تیرے پاس واپس لوٹا دیں۔ ایک کام کر، ایک تابوت صندوق بنا کے اپنے پاس رکھ، جب تجھے لگے کہ فرعونی لشکر آ رہا ہے تو اس لخت جگر کو اس صندوق میں رکھ دینا، دریا کے حوالے کر دینا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اَلِقْذِ فِيهِ بِالتَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ پھر اس صندوق کو وہ پکڑ لے گا جو اس کا بھی دشمن، میرا بھی دشمن۔ یہی کیا، صندوق میں رکھ کر کے دریا کے حوالے، دریا کی نہریں اس کو تیرا کر آگے لے بڑھی۔ بہنوں کو بھائیوں سے پیار کچھ الگ ہی ہوتا ہے، بھائیوں کو ہو یا نہ ہو، بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ بہن کا دل نہیں تھما، چپکے سے دریا کے کنارے کنارے چل پڑی، دیکھو میرا بھائی کہاں جاتا ہے، کون پکڑتا ہے، ڈوبتا ہے یا بچتا ہے۔ اس تمشی اختک، جا رہی چلی ہوئی ماں، وہ بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرعون کے محل کے پاس صندوق پہنچا، صندوق دیکھنے والوں نے دیکھا، نکال لیا گیا، دربار میں جا کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے سامنے کھولا گیا۔ کھیلتا کودتا ننھا منھا خوبصورت بچہ، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا بھائی، دلوں کا مالک تو اللہ ہے۔ اللہ پاک نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کے دل میں محبت ڈال دی اس بچے کی، اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہم اس بچے کو پالیں گے، بلکہ یہاں تک طے کر لیا او نتخذہ ولدا، اپنا لڑکا بنا کے پالیں گے اس کو۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، ہم تو اس کو پالیں گے، پرورش کریں گے بیٹا بنا کر۔ اب مسئلہ آیا، دودھ کون پلائے گا؟ فرعون کا دربار ہے، ڈھونڈو ہزار ہے، ماتر تو یہ چاہتی ہے کہ ہمیں موقع مل جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، بڑی شاہی خلعت ملے گی، شہزادی کی ماں کہلائیں گے۔ جتنی عورتیں فرعون کے محل میں کام کرنے والی کنیزیں، بادیاں، خادمہ تھی، ہر ایک میں حضرت موسیٰ کو 7 دن کے بچے ہیں، ابھی چھاتی سے لگا کر دودھ پلانے کی ہر چند کوشش کی، مگر حرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ پاک فرماتے ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ پینے کو حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا۔ کسی کی بھی چھاتی سے منہ تک نہیں لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ ڈرتی سہلتی بہن جو وہاں پہنچ گئی تھی، کہا کہ اگر آپ کہیے تو حل ادلک علی من یکفل، میں لاؤں کسی کو بلا کے ہو سکے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ ماں تو کہہ نہیں سکتی تھی، ورنہ معاملہ کھل جاتا، بات بگڑ جاتی۔ اجازت ملی، بھاگی گئی، ماں کو بلا کے لائی۔ جیسے ہی ماں آئی، گود میں سینے سے لگایا تو بچے نے غٹاغٹ دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، قرآن میں اس کی تفسیر موجود ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کے ذیل میں
آخر اللہ پاک نے دوسری عورتوں کے دودھ پینے سے حضرت موسیٰ کو کیوں روک دیا؟ اس لیے روک دیا اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بچہ کل چل کر ہمارا نبی بننے والا ہے، ہم اس کو رسول بنائیں گے، اپنا نبی بنائیں گے۔ آج اگر اس بچے کے پیٹ میں کسی آوارہ، کسی بازاری، کسی بدعقیدہ، کسی فاحشہ، کسی بے حیا عورت کے دودھ کے قطرے اگر پہنچ گئے تو پھر بزدلی آ جائے گی، اور پھر یہ نبی بن کر تو فرعون کے مقابلے پر ہمارا پیغام لے کے جائے گا۔ اگر کسی بازاری قسم کی عورت کے دودھ کے قطرے اس کے پیٹ میں پہنچ گئے تو پھر فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہماری دعوت یہ نہیں پیش کر سکے گا، بزدلی آ جائے گی۔ جب نبی بنے تو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر ويخشى، کہ فرعون زیادہ آپ کو پجانے سے باہر جاؤ، تم دونوں بھائی جا کے اس کو سمجھاؤ۔ جا کے سمجھایا فرعون کو۔ اگر آج کسی ایری غیری عورت کے دودھ کے قطرے پیٹ میں پہنچ جاتے تو پھر وہ ہمت نہ جٹا پاتے، یہ ہے ماں کے دودھ کا اثر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی موقع پر فرمایا تھا، جانتے نہیں میں نے کس کا دودھ پیا ہے؟ آپ نے بھی حوالہ دیا تھا، لمبا واقعہ ہے جس کو عرض کرنے کا موقع نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج سب سے زیادہ مکان بنانے سے زیادہ، گاڑی خریدنے سے زیادہ، نیتا گیری کرنے سے زیادہ، دنیا میں نام چمکانے سے زیادہ، شہرت کے دام پر پہنچنے سے زیادہ، سب سے پہلے فکر کرو اپنی اولاد کو آنے والے فتنوں سے بچانے کی۔ یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے سنائی تھی اس کا ترجمہ بھی پیش کر دوں۔ آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا کہیں بھی کسی بھی گھر علاقے میں پیدا ہو، ہر بچے کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہر بچے میں یہ فطرت موجود ہے۔ میں اس کی مثال بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں مثال دے کر۔ ایک بڑا بچہ ہے، 4 سال کا، بولنے لگا ہے۔ ایک چھوٹا اس کا بھائی یا بہن ہے، 1.5-2 سال کا۔ گھر میں پیالی، پیالہ، گلاس، پلیٹ، کھانے کے برتن، اتفاق سے چھوٹے بچے نے جو 1.5 سال کی بہن یا بھائی تھا، اس نے شوشو کر دیا، پیشاب کر دیا۔ چھینٹے پلیٹ یا گلاس کھانے کے برتن میں گر گئی تو یہ 4 سال کا بیٹا جا کے ماں سے شکایت کرتا ہے، اما 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 بھیا نے پیشاب کر دیا پلیٹ میں۔ بیٹی اور پڑھاسی ہدایت پڑھی اس نے پاک ناپاک کے مسائل پڑھے، طہارت نجاست کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ آخر یہ 4 سال کا بچہ ماں سے جا کر کیوں شکایت کر رہا ہے کہ بھیا نے پلیٹ میں پیشاب کر دیا؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ اس نے غلط کام کر دیا، پلیٹ ناپاک کر دی۔ یہ ہے وہ فطرت جو اللہ پاک نے ہر بچے نے رکھی ہے، لیکن پھر یہ بدلتے کیوں ہے؟ کوئی بالکل ماڈرن، کوئی پتہ نہیں کس طرح کا لباس، کوئی کس طرح کی بالوں کی کٹنگ، کوئی کس طرح کے لباس، کوئی کس طرح کا انداز۔ اب تو ہر چیز میں ماڈرن پن آ رہا ہے۔ بالوں کی کٹنگ دیکھو تو پتہ نہیں کیسی حولناک قسم کی شکلیں ہو جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ ہر بچہ، ہر ایک مولود پیدا ہونے والا، لڑکا یا لڑکی، اس کو جو بھی کچھ بناتے ہیں اس کے ماں باپ بناتے ہیں، بناتے یا نہیں؟ ہماری 6 سال کی بیٹیا ہے، ہم اس کی بالوں کی کٹنگ، ہیئر کٹنگ کے لیے دکان پر لے کر کے گئے، کس اسٹائل
ہونا چاہیے بالوں کٹنگ کو جانتی ہے 4 سال 6 سال کی بچی. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اس طرح کے انداز کے بال کٹا دو. ایک ماں اپنی بچی کے کپڑے خریدنے کے لیے دکان پر بازار جاتی ہے, کس طرح کے کپڑے خرید کر لاتی ہے, یا ابا جاتے ہیں کس قسم کے کپڑے خرید کے لاتے ہیں, اس کو پہناتے ہیں, اپنے بیٹے کی ہیئر کٹنگ کرا کے لاتے ہیں, بات بھی تو لاتا ہے نا بھائی, بچہ تو نہیں جانتا, تو کون بنا رہا ہے؟ ماں باپ بنا رہے. میرے آقا فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت اور صلاحیت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ, جس کے ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا دے, یہودی اور جیسا بنا دے, یا اس کو نصرانی بنا دے, کرسچن بنا دے, بول چال میں اب تو گھروں کا حال یہی ہے. ابا کہلوانا بہت کم لوگ پسند کرتے, پاپا. ربط الزمانہ بہت شوق ہے نا وہ پاپا کا پپ. ممی بھی چھوٹی ہو گئی, مم ہو کے رہ گئی. اب ممی امی کوئی نہیں کہتا, ممی نہیں, مم کہتے ہیں, چونکہ شورٹ ٹائم ہے نا, وقت کم ہے, آدمی بزی ہے, بہت زیادہ بزی لائف ہے, بزی ٹائم ہے, اس لیے دیر لگی اپنی ممی کہنے میں. مم کہتے ہیں, پپ کہتے ہیں. تو پاپا, ڈیڈی, ممی, جو کچھ کہلوا, انٹی, آنٹی, انکل, یہ کون کہلوا رہا بھائی؟ کون کہلوا رہا؟ ہم کہلوا رہے ہیں. اس لیے ذرا سا خیال کرو, اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ. کوئی دنیا میں ایسا بڑے سے بڑا بدماش, ڈاکو, چور, اچکا, قاتل, چاہے کتنا بڑا وہ بد عمل کیوں نہ, وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے بھی میرے جیسے ڈاکو بنے. چاہتا کوئی کہ ہم جیسے تیسے ہیں, گزر گئی, اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. لیکن کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے وہ اچھے نہ بنے؟ نہیں, ہم یہ چاہیں گے ہمارے بچے اچھے بنے, ایسے بنے کہ دنیا انہیں دیکھے, تعریف کرے, بات کرے تو ان کا ذکر کرے, چلتے کو دیکھے تو ان کی تعریف کرے, ان کے اخلاق کی, ان کے لباس کی, ان کی زبان کی, ان کی بات چیت کی, ان کے معاملات کی, ان کے لین دین کی, ان کی ہر ایک چیز کی, ایسے اپنے بچوں کو بنانے کی پرواہ کرے, فکر کرے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج اس کی بڑی ضرورت ہے. مختصر انداز میں یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی. جن حضرات میں سنتیں پڑھی جائیں گی کون؟ جن حضرات نے سنتیں نہ ادا کی ہوں, کچھ وقت ہے, 4-5 منٹ کا, 3-4 منٹ کا, اپنی سنتیں ادا کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.